میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000، 43,000 اور 60,000۔ دریا میں طغیانی پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گیا، کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، اور پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے۔ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، کبھی میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان اقطع البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ 60,000 میں ایک بھی کبیرہ والا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا بس لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ گھوڑے ڈالو کا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی، اب 60، 600 اور 45,000، یوں ترتیب بنی۔ تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہے، وہ بھی ساتھ۔ جب دریا کے کنارے پر آئے تو دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے۔ تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفہ، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے، دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں۔ اور اپنے گھوڑے کو فٹ ڈالا، اور ان کے پیچھے 60، اور ان کے پیچھے 600، اور ان کے پیچھے 43,000 یا 60,000۔ اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے، اور ان کے پہلو میں قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مارتا پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ سارے لشکر میں ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا۔ دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا، انہوں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب لوگ تھے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اے اللہ، میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے۔ اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہی ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ ان ہمارے اسباب، مادی اسباب کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وہ کہاں چلی گئی 12,000۔ آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو، کہ تاکہ اپنے عدد پر ہی ہے، وہ ایک ہے ہم 3، ہم تو اس کو مار لیں گے۔ چل، پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا۔ تو وہ حنین والا قصہ ہوا، 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اکھڑ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، بعد طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح،
عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے. اب لاؤ کثرت کو لاؤ. اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی. کہ اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو، تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے، اللہ تو ہی کرے گا، اللہ میں ایک ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا. اور جب 3 جائیں گے ایک پر کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں. ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھیں. حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000 50,000 لگا لیں، اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ، 6 گنا. تو ایک عرب مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے. اس نے دیکھا نا لشکر، کہنے لگا اوہو ما اکثر المسلمین وقل ما اکثر النصارى وقل المسلمین. ارے ارے کافر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے چھوڑے، کیا بنے گا. حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا، تیرا ستیہ ناس ہو، اے حق تیرا ستیہ ناس ہو. تو خوفنا بالروم، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے. ما اقل النصارى واکثر المسلمین، مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت تھوڑے ہیں. سنو انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. لا بعدد الرجال، 3,000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا موتا کی لڑائی میں، موتا کے میدان میں 3,000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا. قادسیہ کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا. اور یرموک کی لڑائی میں ایک دن روم کے لشکر میں 60,000 عیسائی بھی تھے. بنی غسان وہ آج بھی موجود ہے اردن میں، اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں. کرک میں ان کی بہت زیادہ، ایک تو پاکستان میں کرک ہے، اردن میں کرک، وہاں بہت زیادہ ہے. غساسنہ ان کو کہتے ہیں. تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اس نے کہا جبلہ بن اہم غسانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر، عرب کو کاٹے گا، لوہا لوہے کو کاٹے گا. تو مسلمانوں کو پتا چلا، مشورہ ہوا. حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو، میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا. 30. آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے کہ یہ عقل کی بات ہے یہ پاگل پن کی بات ہے. ابو سفیان کہنے کہ جدن اور حزن، یہ مذاق کر رہا ہے، سنجیدگی سے کہہ رہا ہے. حضرت خالد کہنے جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، اسلام میں بزدل بن گیا، جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا. حضرت ابو سفیان کہنے کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں. 30 کم ہے، اگر تمہیں زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ. یہ اگلی رائے سنو، 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ. تو امیر ابو عبیدہ تھے، خالد امیر نہیں تھے، ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے. تو حضرت خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں. کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے. حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو فتح ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں خالد کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے. خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی بنایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے محمد سیف اللہ بنایا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ ہے. اس لیے ہٹا دیا کہ نہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، خالد کی وجہ سے نہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ. 60، 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. وہ ایسے لوگ. تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل بن عباس، عباس کے بیٹے فضل سب سے بڑے بیٹے، این فضل بن عباس، این زبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این عبادۃ بن الصامت. بڑے بڑے صحابہ کا یہ 60 جو چنے، ان میں تابعی کوئی نہیں تھا، سارے صحابی تھے. تابعی کوئی نہیں تھا، سب صحابی تھا. یرموک کی لڑائی میں 1,000 صحابہ تھے جو شریک تھے، باقی تابعین تھے. 60 صحابی، اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے، مہاجر تھوڑے.
40 کے قریب انصاری تھے، 20 مہاجر تھے. ایک انصاری نوجوان کہنے لگا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا، اس لیے میں تمہیں آگے کر رہا ہوں. ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، آج رات. تیاری کیا کرو؟ کہا آج رات اللہ سے مانگو. ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں. حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی. یہ اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا، اور ننگے بدن لڑتے تھے، ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ. کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں، بچنا تو نہیں ہے نا، تو میں زرہ کیوں پہنوں؟ مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے. اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی. 60 آدمی نکلے، یہ ننگے بدن آئے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، تلوار لے کے آؤ. ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہن لی تلوار لے کر، میں ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے. 60 آدمی 60,000 کو جا رہا ہے. اللہ دکھا رہا ہے زمین آسمان نے ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھی. شاید مہدی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے. جملہ بن اہم نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر گئے، صلح کر لیں گے، آج ان کو ذلیل کر دوں گا، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائیں گے. تو وہ آئے، وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے. حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں؟ کہا صلح کرنے نہیں ہے. کہا تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو تجھ سے لڑنے ہیں، تمہاری عقل ٹھکانے لڑنے آئے ہو؟ کہاں؟ میں نے کھانا لینا چاہتا عرب کی، عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث تھا، وہ بھی تو آگے عرب ہی تھا. لا تفقانی سائر العرب، مجھے عربوں میں رسوا نہ کر. کہ 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے. کہا تو آ تو صحیح، ساری چوکڑی بھول جائے گا. بڑا حیران. حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا، ان کی صف نہیں ٹوٹی. دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے. تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئی. تو حضرت خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو، 6 6 6 6. خالد بن ولید، زرار بن ازور، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 6 کی جوڑی تھی. 10 جوڑیاں بن گئی، 6 6 6 6 6 6. اور چاروں طرف حملے، اور ان کے طبل بج رہے، ناقوس بج رہے، غبار اٹھ رہا. یہ ان کی آواز ہی نہ سنائی دے. 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے. کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو. ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو، اللہ ان کے ساتھ ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے. تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور. ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا. یوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے. فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھ دیتے تھے. اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر ابن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ. کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے. ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے. جب اثر ہو گئی نا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا. کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے. اب تکرار ہوگا. حضرت ابو عبیدہ کہا نہیں مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا. ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز اور 60,000 بھاگے جا رہے ہیں. جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے تھے.
کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال، اب میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل، ان کو دیکھو جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے ہوں تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5000 کافر قتل ہوئے۔ کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی۔ حضرت عمر نے عمرو بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ تو حضرت عمرو بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے۔ جان نثاری کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے اس امت کو عروج بخشا۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے، برباد ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے گا۔ اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس نے پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں، ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے پھرتے، علم ہوتا نہیں تبلیغ، علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل ہی کہے گا۔